الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا بنی اقم الصلاة، اے میرے بیٹے نماز قائم کیجئے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کیجئے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کیجئے اس پر جو مصیبت پہنچے ان راستوں میں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو
اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کا اس وقت آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح سے قبل ایک مضمون اس سے اخذ کر کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیجیے، جمعے کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، سارا وقت تمہیدی کے اندر گزر جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، انتہائی وسیع اور عریض نظام، نیچے زمین بچھا دی اور اوپر وسیع اور عریض آسمان قائم فرمایا، اور اس زمین اور آسمان کے درمیان ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، اور پھر ان مخلوقات میں بھی آگے ہزاروں قسم کی قسمیں ہیں، جانور ہیں تو ان میں ہزاروں قسمیں، خشکی کے جانور الگ اور تری کے جانور الگ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے اوپر آسمان کو پھیلایا، اور آسمان کے اوپر پھر اللہ نے بے شمار اور مخلوق پیدا فرمائی، جنہیں ملائکہ اور فرشتے کہا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ تعداد کے اندر، اتنی زیادہ مقدار میں کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے اندر 4 انگل کے برابر بھی، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی پاکی اور اللہ کی تقدیس بیان نہ کر رہا ہو۔ اتنی زیادہ تعداد میں اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کے اندر آسمانوں پہ مصروف ہیں، اور جس وقت سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا اس وقت سے مصروف۔ پھر اوپر نیچے 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیانی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی، اور پھر جنتوں کا سلسلہ یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم ہے، اور عرش عظیم پہ جا کر کے مخلوقات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر اللہ رب العزت کی تجلیات ہیں۔ صرف ایک مخلوق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک تختی رکھی ہے جو آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع اور آسمان اور زمین سے زیادہ بڑی ہے، اور اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے
وہ آگے آگے چلتی ہے اور غصہ اس کے پیچھے پیچھے، رحمت کا غلبہ ہے غصے کے اوپر۔ تو فرمایا یہ ایک مخلوق ہے، ایک وہ تختی ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، جو عرش کے اوپر اللہ نے رکھی ہے، باقی تجلیات ہیں اور مخلوقات کا سلسلہ وہاں پہ ختم۔ تو یہ وسیع و عریض کائنات اللہ رب العزت نے بنائی کہ جو کروڑوں اربوں خربوں فدموں میلوں کے اوپر جو ہے پھیلی ہوئی، اور اللہ رب العزت کی عظیم ذات ہے کہ اس وسیع اور عریض کائنات کو جب اللہ رب العزت نے سمیٹا ہے تو 1.5 گز کی ڈبیا کے اندر اللہ نے اس کو سمیٹ کر رکھا، پھیلایا تو اتنا پھیلایا کہ زمین سے لے کر کے عرش عظیم تک پھیلا دیا، اور جب سمیٹا تو 1.5 گز کی ڈبیا کے اندر سمیٹ۔ آج کل کے سائنسدانوں کے قول کے مطابق زمین سے لے کر کے چاند تک کی جو مسافت ہے وہ 17 لاکھ میل، اور پھر سائنسدان چاند تک پہنچ بھی گئے، اور پھر چاند سے لے کر کے آسمانوں تک کی جو مسافت ہے وہ کتنی زیادہ، اور پھر ہر ایک آسمان کی مسافت میں نے عرض کر دی کہ 500 سال۔ تو اس ساری کائنات کو جو اللہ رب العزت نے پھیلایا، پھر اس کو سمیٹا تو 1.5 گز کے اندر اس کو سمیٹ دیا، اور وہ 1.5 گز کی جگہ کون سی ہے؟ وہ میرا اور آپ کا وجود، وہ انسان کا یہ جسم ہے اور انسان کا یہ قد و قامت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ساری کائنات کو جمع کر دیا، سمیٹ دیا۔ اس کائنات کے اندر آسمان ہے، زمین ہے، چاند سورج ہیں، اس کائنات کے اندر حیوانات ہیں، نباتات ہیں، شجرات ہیں، اس کائنات کے اندر سمندروں کا سلسلہ ہے، مختلف قسم کے پانی رکھے گئے ہیں، مختلف قسم کے حیوانات رکھے گئے ہیں، پہاڑ رکھے گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اس انسان کے اندر جمع کر، اس باہر کی زمین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود، انسان کی زمین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود۔ اللہ نے اس انسان کو کس سے پیدا کیا؟ زمین سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اس انسان کو ہم نے گوندی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، حکم دیا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اے شیطان تو نے کیوں انکار کیا جبکہ میں نے اس انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے اللہ، اس انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ انسان کیا ہے؟ مشت خاک ہے۔ کہتے ہیں یہ انسان مشت خاک ہے۔ مشت خاک کا معنی ایک مٹھی مٹی، ایک مٹھی مٹی سے یہ انسان بنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس انسان کے اس جسم کو، اس وجود کو کس چیز نے تھاما ہوا ہے؟ روح نے۔ جب تک اس انسان کے اندر روح موجود ہے یہ جسم تھما ہوا ہے، اور جب روح نکل جائے گی تو یہ مٹی کا تودا مٹی کے اندر مل کر کے مٹی ہو جائے گی۔ تو یہ انسان کیا ہے؟ مٹی ہے، مشت خاک۔ لیکن اس مشت خاک کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی جو اس باہر کی زمین کے اندر ہیں۔ باہر کی زمین میں پہاڑوں کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے، اور مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، کوئی لمبے چوڑے پہاڑ ہیں، کوئی چھوٹے پہاڑ ہیں، کوئی بڑے ہیں، ہزاروں قسم کے پہاڑ ہیں۔ اور ان پہاڑوں کا نمونہ اللہ نے اس انسان کے اندر ہڈیوں کو بنا دیا۔ اس انسان کے اندر لمبی ہڈی بھی ہے، چوڑی بھی موجود ہے، بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں۔
تو پہاڑوں کا نمونہ ہڈیوں کی صورت میں اس انسان کے اندر موجود. پھر اس کائنات کے اندر حیوانات کا سلسلہ ہے، تو اس انسان کے اندر بھی آج کل کے ڈاکٹروں کی تحقیقات کے مطابق جرثوم ہیں، سیل ہیں، جو انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور اسی سے انسان کا خون بن رہا ہے، اسی سے انسان کی زندگی قائم ہے. اگر وہ مر جائیں، انسان مر جائے، پھر اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف پارٹ رکھے، مختلف حصے رکھے، مختلف اعضاء رکھے. زمین کے اندر مختلف علاقے ہیں، مختلف صوبے ہیں، مختلف ممالک ہیں. ہر ملک کی جانوروں کی خاصیت الگ، اقسام الگ، رنگتیں الگ، جسامت الگ. اس انسان کی اعضاء کے اندر سر میں جوئیں پیدا ہو رہی ہیں، معدے کے اندر کیچوے اور کیڑے ہیں، زخم ہو جائے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. زمین کے اندر جانور پیدا ہوتے ہیں، زمین میں مر کھپ جاتے ہیں. اس انسان کے بدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہیں مر کھپ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سارے نمونے اس انسان کے اندر جمع کر دیے. کائنات کے اندر نباتات کا سلسلہ ہے، درختوں کا سلسلہ ہے. اللہ نے کہیں پہ گھاس پیدا کر دی، کہیں جھاڑیاں پیدا کر دی، کہیں گھنے جنگلات پیدا کر دی. جہاں جنگلات پیدا کیے اس کی صورت اللہ نے انسان کے اندر سر کے بال رکھ دی، گھنا جنگل ہے، قریب قریب بال جو ہے ہو گئے ہوئے ہیں. کہیں نباتات ہیں، دور دور درخت ہیں. انسان کی جسم کے اوپر جو بال ہے، جو روح ہیں، یہ دور دور ہوگی. اور کہیں زمین ایسی ہے کہ بالکل چٹیل میدان، جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. انسان کی ہتھیلی چٹیل میدان ہے، کوئی بال یہاں نہیں. تلوے جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، کوئی بال نہیں اگ رہا. ناک کے اوپر کوئی بال نہیں اگ رہا. تو اللہ نے درختوں کا، نباتات کا نمونہ بھی اس انسان کے اندر رکھ دیا. کائنات کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے پانی رکھے ہیں. کہیں کھولتا ہوا پانی کا چشمہ ہے، اور کہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے، اور کہیں نمکین پانی ہے، اور کہیں کڑوا پانی ہے، سمندر کا پانی کڑوا، اور کہیں ترش پانی ہے. اللہ نے یہ سارے پانی انسان کے اندر جمع کر دیے. زبان انسان کی جو ہے یہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری کر دیا لعاب کی صورت میں. اگر یہاں پر کڑوا پانی ہوتا انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی. میٹھا پانی ہے، اس کے ذریعے سے خوراک اندر پہنچ رہی ہے، ہضم ہو رہی ہے. کائنات کے اندر کڑوا پانی ہے، انسان کے جگر کے اندر کڑوا پانی. کائنات کے اندر ترش پانی ہے، معدے کے اندر ترش پانی، غذا ہضم ہو رہی ہے. کہیں گرم پانی ہے، مثانے کے اندر گرم پانی. کہیں پاک پانی ہے، انسان کے منہ کے اندر تھوک کی صورت میں پاک پانی نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. کہیں ناپاک پانی ہے، مثانے کے اندر ناپاک پانی، ایک قطرہ پیشاب کا نکل جائے وضو ٹوٹ جائے. تو فرمایا کہ اللہ نے اس مشت خاک کے اندر، اس انسان کے اندر ساری کائنات کے نمونے جمع کر. اوپر آسمان ہے، اس انسان کا جو سر ہے یہ آسمان کی مانے ہیں. نیچے زمین ہے، پاؤں جو ہے وہ زمین کی مانے ہیں. چاند سورج ہیں، انسان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ چاند سورج کی مانے ہیں. روشنی نہ ہو تو کائنات دکھائی نہ دے، آنکھیں نہ ہو تو کچھ نہ دیکھ سکتے. نظام مملکت ہے، نظام سلطنت ہے، ایک بادشاہ ہے، وزراء ہیں اور نوکر چاکر ہیں. انسان کی بدن کے اندر اللہ نے وہ نظام سلطنت بھی بنا دیا. قلب اور دل جو ہے یہ بادشاہ ہے. اور انسان کے جو اعضاء ہیں
یہ اس کے نوکر چاکریں قلب کی طرف سے، دل کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کو پھیلایا تو اتنا پھیلایا کہ اربوں کھربوں قطبوں میلوں کے اوپر پھیلا دیا، اور جب سمیٹا تو اتنا سمیٹا کہ 1.5 گز کی ڈبیا کے اندر ساری کائنات کا نمونہ بن کر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ انسان حقیقت جامعہ ہے، کہ اللہ نے ساری حقیقتیں اس انسان کے اندر جمع کر دی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، صرف اس کائنات کے نمونے اللہ نے انسان میں جمع نہیں کیے، بلکہ خالق کائنات کے نمونے بھی اللہ نے اس انسان کے اندر جمع کر دیے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ انسان صرف اپنی باڈی کے اوپر نظر دوڑا لے اور صرف اپنے جسم ہی کے اندر غور و فکر کر لے تو اسے خالق کائنات کے رب العالمین کی وجود کے سارے نمونے اپنے جسم کے اندر نظر آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔